السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ تو آئی ہوپ آپ نے 86 تک پڑھ لیا ہوگا۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے، تو چینل کو وزٹ ضرور کریں۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور لقد بے شک آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجے، من بعدہ من سے، بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات روشن نشانیاں، اور ایدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس پاک روح کے ذریعے۔ افکلما تو کیا جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہیں پسند کرتے، انفسکم تمہارے نفس دل، استکبرتم تو تم تکبر کرتے، ففریقاً پھر ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون قتل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں پہ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کو سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا۔ تو اور پھر اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ اور چونکہ ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت، اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ اور نیکسٹ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور بس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ مراد ہیں۔ تو نیکسٹ ہے کہ پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل
अलैहिस्सलाम مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، یعنی کہ زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا حضرت جبرائیل سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں اور قالو، یہودیوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے والے ہیں، بلکہ لعنہم، لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً، تو تھوڑے، ما، وہ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا اور ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو آج ہم آیت نمبر 88 تک ہی رکھتے ہیں، تو نیکسٹ 89 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور جو میں نے پڑھا اس کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔